تکبیر، نعرہ رسالت۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ اور اپنے دلوں کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ بساؤ۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ہمارے نور بھائی کی ٹرین بھی ہے، یہ پڑھیں گے اس کے بعد ٹرین پکڑیں گے لکھنؤ کے لیے۔ 3 بجے سے پہلے والی بجے ان کی ٹرین ہے۔ آخری چند قیمتی باتیں سن لیجیے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی تب سے لے کر قیامت تک، سن رہے کہ نہیں؟ ذرا ادھر دیکھیں، ایک مرتبہ پکارے یا رسول اللہ، اور محبت سے پکارے یا حبیب اللہ۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک رحمت کا صرف ایک حصہ تقسیم کیا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، کیا کریں گے پڑھا کر، کیا کریں گے مولوی بنا کر، کیا کریں گے ڈاکٹر بنا کر، ارے یار بلڈنگ کھڑی کرو، کاریں خریدو، بس یہی کامیابی ہے، انجوائے کرو، بس یہی کامیابی ہے۔ نہیں پیارے سنو، دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو جانے والوں، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جانے والوں سنو، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک اللہ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ تقسیم کیا۔ ایک حصہ، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث۔ اور اسی رحمت کے ایک حصے میں ماں باپ سے بچوں کی محبت چلتی ہے، میاں بیوی کی محبت چلتی ہے، بہن بھائی کا پیار چلتا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اسی رحمت کے ایک حصے میں دنیا کے کیسے کیسے نظارے ہیں، اسی رحمت کے ایک حصے میں ہمارے دسترخوان پر اللہ کی نہ جانے کتنی عطا کردہ نعمتیں ہیں، نہ جانے کیسی کیسی غذائیں ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے۔ سنو دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، بلڈنگیں بنا کر کیا سمجھنے والوں کہ ہم کامیاب ہیں، کاریں خرید کر خود کو کامیاب سمجھنے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، صرف ایک حصہ بانٹا ہے قیامت تک کے لیے، اور رحمت کے 99 حصے پروردگار نے محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ محشر کے میدان میں رحمت کے 99 حصے اللہ کے نیک بندوں پر رحمت کی بارش بن کر برستے ہیں۔ ذرا سوچے تو رحمت کے 99 حصے مومنین پر محشر کے میدان میں برسیں گے رحمت بن کر۔ ایک رحمت کے حصے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نہ حرام حلال کچھ نہیں سوچتے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک رحمت کے حصے کو پانے کے لیے سب کچھ بھول جانے والوں 99 رحمت کے حصے محفوظ ہیں۔ اس لیے اپنے دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ بسا لو، اور یاد رہے اگر تیرے گناہوں کو تیرے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا، اگر تیرے عیب زمانے کے سامنے آیا نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ مت سمجھنا یہ تیری کامیابی کی وجہ ہے، یہ تیری دولت کی وجہ ہے، تجھ پہ پیسہ ہے اس لیے تو کامیاب ہے۔ نہیں پیارے، آج ہوتا کیا ہے، لوگ پڑوسیوں کا حق مارتے، بھائی بھائی کا حق مارتے، حرام حلال کی تمیز نہیں، اس کے بعد سینہ تان کی چلتی۔ ایسا ہے، سنو مسلمانوں، پہلے انبیاء کی امتوں کا حال دیکھو، اگر کوئی رات کے اندھیرے میں شراب پیتا تھا تو ساری دنیا صبح کو جان لیتی تھی کہ اس نے شراب پیا، قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پر شراب ہی لکھ دیا۔ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں زنا کرتا تھا تو ساری دنیا جان لیتی تھی کہ اس نے رات کے اندھیرے میں زنا کیا ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا تو ساری دنیا جان جاتی تھی۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کون سا گناہ نہیں کر رہی ہماری قوم؟ شراب ہمارے نوجوان رات دن زناکاری ہو رہی ہے، چغلی ہمارے لوگ کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، حرام رات دن کھا رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے تمہارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے تو تیری طاقت کا کمال نہیں، تیری دولت کا کمال نہیں، تیری شہرت کا کمال نہیں۔ اگر تیرے میرے گناہوں کو ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا، چھپایا جا رہا ہے، تو جب وقت آمنہ کے بعد
ورنہ پہلے ہوتا کیا تھا؟ جو امتیں نافرمانیاں کرتی تھی رب کی، ان امتوں کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی قوم کو بندر بنا دیا، کسی قوم کو سور بنا دیا گیا۔ آج حالات یہ ہیں کہ مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس پر اتراتا شان سے لوگوں کے سامنے بیچ چوراہے پر کھڑا ہو کر بات کرتا ہے گناہ کی، لوگوں کے سامنے گناہ کا اظہار کرتا ہے، اور لوگ سینہ ٹھوک کے گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہمارے تمہارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے یا پہلی امتوں کی طرح ہمیں زمین کے اندر دھسایا نہیں جا رہا، ہم پر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ہے، یا سور نہیں بنایا جا رہا ہے، بندر نہیں بنایا جا رہا ہے، تو یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو جس طرح سے آج مصطفیٰ کریم ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہماری خطاؤں کو چھپائے ہوئے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں آقا کریم تمہیں سینے سے لگا لے، جنت کا پروانہ دلا دے، تو بریلی سے نظریہ ملتا ہے آج سے ان کی پناہ، آج مدد معقول سے کل مانیں گے قیامت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تو معاملہ یہ ہے، جو جتنا بڑا حرامی ہے، جو جتنا بڑا غلط کام کرنے والا ہے، گاؤں کے لوگ بھی اسے زیادہ سلام کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے حالات ہے کہ نہیں؟ حرام حلال کوئی پرواہ نہیں، چاہے رات دن دلالیاں کرتا ہو، رات دن جھوٹ بولتا ہو، رات دن غلط کام کرتا ہو، لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں، اور بڑے سمان کے ساتھ اس سے پنچایتیں کراتے ہیں۔ ایسا ہے جو خود حرامی ہے اس سے پنچایتیں آج کل لوگ کراتے ہیں۔ معاملہ یہی ہے نا، لوگوں نے سوچ رہے یار مولویوں کا راجنیتی سے کیا کام ہے، عالموں کا راجنیتی سے کیا کام ہے؟ میں بے وقوفو گدھو، جب تک عالم راجنیتی میں رہے پوری دنیا میں حکومت رہی۔ بتاؤ کون سا ایسا سلطان ہے جو بادشاہ ہو اور مسلمانوں کا سلطان ہو کسی خطے کا؟ وہ سلطان اور عالم نہ ہو، بادشاہ ہو اور مصطفیٰ کریم کے کردار کو اپنانے والا نہ ہو۔ جب تک سیاست اور مذہب جدا نہیں ہوئے، جب تک راجنیتی اور دین جدا نہیں ہوئے، تب تک ہم دنیا پر قابض تھے۔ جب سے یہ ہمارا فارمولہ نکالا گیا نا کہ مولویوں کا کام ہے اللہ اللہ کرنا، عالموں کا کام ہے دین کی بات کرنا، راجنیتی کرنا ہمارا کام، یہی وجہ ہے ہماری بربادی کی۔ کتنے نیتا اس علاقے میں، کتنے ایم پی ایم ایل اے ہیں مجھے بتاؤ، کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی تمہارے یا کسی علاقے میں کوئی کالج یا یونیورسٹی بنوائی؟ کیا کام رہ گیا ودھائک جی کا، نیتاؤں کا، سانسد جی کا کام کیا ہے؟ شادیوں میں جا کے بس فوٹو کھچوا دو، ایسا ہے کہ نہیں؟ فلانے کی بیٹی کی شادی ہے، چلو صاحب گئے، دولہا کے ساتھ میں 2-4 فوٹو کھچوا لیے اور فیس بک پہ ڈال دیا کہ آپ فلاں صاحب کی بیٹی کی شادی میں۔ ان نیتاؤں کو بٹھاؤ، ان سے پوچھو مسلمان قوم پیچھے ہو چکی ہے، اور آج شکوہ کیا جاتا ہے مولویوں سے، عالموں سے۔ عالموں سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم جو پریشان ہیں پیچھے ہیں، کیا کریں کیا ہوگا، عالم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ بتائیے یہ کیا ہے بھائی؟ ووٹ دے رہے ہو نیتاؤں کو، ووٹ دے رہے ہو